الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل قدر بزرگوں، دوستو، دو آیات تلاوت کی گئی. پہلی آیت میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے بعض بندے ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو معاہدہ کیا، اللہ سے جو وعدہ کیا، اس معاہدے کو انہوں نے سچ کر دکھایا. اللہ سے جو عہد کیا، وعدہ کیا، اسی کے مطابق زندگی گزار دی. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. تو ان میں سے بعض وہ ہیں جو اپنی منزل کو پہنچ گئے، اور بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے جو معاہدہ کیا ہے اس معاہدہ کی پاسداری کر رہے ہیں، اس معاہدے کو نبھا رہے ہیں. دوسری آیت پڑھی گئی: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کی صحبت اختیار کرو. اللہ کے بہت سے ایسے بندے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے جو معاہدہ کیا اس معاہدے کو پورا کیا، اللہ سے جو وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کیا. جب ہم اللہ کے ان بندوں کو یاد کرتے ہیں، ان بندوں کا تذکرہ کرتے ہیں، یا آج کل جیسے کہ یاد منانے کا جو ایک رواج ہو گیا ہے کہ ہم اپنے اللہ کے ان بندوں کا تذکرہ کس انداز سے کرتے ہیں، کس طرح یاد مناتے ہیں. حالانکہ یاد منانے کا کوئی تصور نہیں. وہ اللہ کے نیک بندے جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے،
اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا۔ اصل مقصود یہ ہے کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں، ان کی مجاہدانہ زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ ہمارا حال بالکل الگ ہے۔ ہم خوشیاں اس طرح مناتے ہیں جیسے گھر میں کوئی پروگرام ہو، کوئی فنکشن ہو، یا گھر میں کوئی بڑا مہمان آنے والا ہو، تو گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کو بھی خوشی ہوتی اور بہت خوشی ہوتی، اور گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں پورے طور پر تیاری کرتے ہیں کہ ہم اپنے مہمانوں کا اچھی طرح استقبال کریں۔ لیکن گھر کے جو بچے ہوتے ہیں، بچوں کی خوشی الگ ہوتی۔ بچے مقصود اور مطلوب کو نہیں جانتے کہ جو مہمان آ رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے، اس مہمان کے آنے سے کیا فائدہ ہونے والا ہے، آنے والے مہمانوں کا مقام کیا ہے۔ بچوں کی الگ خوشی ہوتی ہے۔ بچے کبھی ادھر کود رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر کود رہے ہوتے ہیں، کبھی اس بستر پر کودیں گے، کبھی اس بستر پر کودیں گے۔ لیکن بڑوں کی خوشی بالکل الگ ہوتی ہے۔ بڑے اچھلتے نہیں ہیں، کودتے نہیں ہیں، یہاں وہاں نہیں کرتے، لیکن جو بڑوں کو خوشی ہوتی ہے وہ بچوں کو نہیں ہوتی۔ ایسے ہی جب ہم اپنے اللہ والوں کی یاد کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہیں، تو بعض بچے ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کی طرح خوشیاں مناتے ہیں۔ ابھی اسی مہینے میں دیکھا ہوگا کہ جب ہم یاد کرتے ہیں سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تذکرہ کرتے ہیں، تو کس طرح سے تذکرہ کرتے ہیں؟ ڈی جے بجا کر۔ دیکھے ہوں گے نا، گلیوں گلیوں میں ڈی جے بجا کر بالکل لوگ جا رہے ہیں، ڈی جے بج رہے ہیں، گانے بج رہے ہیں، ڈانس کرتے ہوئے نوجوان چل رہے۔ یہ بچوں والی خوشی ہے کہ گھروں میں کوئی مہمان آئے تو بچے کبھی اس بستر پر کبھی اس بستر پر اچھلتے ہیں، کودتے، اور ایسی ایسی حرکات کرتے ہیں جن کا تعلق ہم جس کی نسبت سے کرتے ہیں ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جن کا تذکرہ کرتے ہیں اور جس کی نسبت سے ہم جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، ان کی زندگی میں ان چیزوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ، جن کے متعلق دو چار جملے ہم اور آپ نے سنا ہے سیاسی طور پر، کہ وہ ایسے تھے: شیروں کی زندگی، شیروں کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی اسے بہتر ہے۔ بس یہ دو چار جملے ہم نے یاد کر لیے اور ان کی طرف نسبت کر دیتے، لیکن کبھی ان کی زندگی کو پڑھ کر ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ صرف ایک سیاسی لیڈر نہیں تھے، بلکہ وہ ایک طرف ولی کامل تھے، وہ اللہ کے ولی تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، بلکہ اللہ کے ایسے ولی تھے کہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین مدنی نور اللہ مرقدہ، جو اپنے وقت کے قطب تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ فتح علی خان، اپنی مکتوبات میں یہ بات لکھی ہے کہ فتح علی خان جنہیں دنیا سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، وہ قطب کے امام تھے، ابدال اور قطب ان کے وہ امام تھے۔ ان کی زندگی کے ایک جھلک کو ہم اور آپ نے بس سنا ہے، پڑھا ہے۔ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، ولی کامل تھے۔ وہ ایک طرف خدا داد حکومت کے وہ بادشاہ تھے، حاکم تھے، دوسری طرف اپنے وقت کے قطب کے امام تھے، اور تیسری طرف
بہت بڑے سائنٹسٹ تھے، بلکہ یورپ کا کہنا یہ ہے کہ میزائل کی ٹیکنالوجی دنیا کو جو دی ہے وہ ٹیپو سلطان نے دی۔ اب اندازہ کرے کہ ایک شخص جو اتنی بڑی حکومت جس کے پاس ہے، خود سائنسداں ہے، اور اللہ سے جو تعلق ہے، اللہ سے تعلق کا یہ حال ہے کہ اپنے وقت کے کتب ہے، کتب کے امام ہیں۔ بلکہ آج اگر ہم دیکھیں تو کسی کو معمولی عہدہ مل جائے، کرسی مل جائے، پنچایت کا ایک ممبر بن جائے، تو اس کی دینداری کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ دینداری کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ پھر اس کے اخلاق کو دیکھ لیجیے، آپ اس کے معاملات کو دیکھ لیجیے، ان کی معاشرت کو دیکھ لیجیے، ان کی زبان کو دیکھ لیجیے، وہ نہیں بولتے، ان کی کرسی بولتی، اپنے عہدے میں بولتے ہیں، عہدے کا نشہ ایسا ہوتا ہے۔ لیکن وہ اللہ والے کی زندگی ایسی تھی، کہتے ہیں بڑے بوڑھے کہ ماں کی گود میں بچے کی پہچان ہو جاتی، کہتے ہیں نا ماں کی گود میں ہی جب بچہ ہو تو پہچان ہو جاتی کہ بچہ کس نوعیت کا ہے۔ اور قرآن سے بھی دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے صندوق میں بند کر دی، اور صندوق میں بند کر کر دریائے نیل میں بہا دیا، اب صندوق بہتا ہوا جا رہا ہے اس کنارے پر جہاں فرعون اپنی گھر والوں کے ساتھ بیٹھا۔ وہ صندوق جب اس کنارے پر پہنچا تو پہنچنے کے بعد فرعون نے کہا کہ بھائی لاؤ یہ صندوق لاؤ، کھولو۔ پورا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ وہ صندوق جب کھولا گیا تو دیکھا ایک بچہ ہے۔ فرعون کی بیوی دیکھتے ہی کہنے لگی لا تقتلوا قرۃ عین لی ولک لا تقتلوا۔ فرعون جو اس زمانے میں فرعون کے حکم سے سینکڑوں بچے قتل ہو رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام پر جب فرعون کی بیوی کی نگاہ پڑی تو دیکھتے ہی وہ کہنے لگی کہ اسے قتل مت کرنا، اسے قتل مت کرنا، یہ تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے اور میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر جو نورانیت رکھی تھی، جو محبوبیت رکھی تھی اور جو برکت رکھی تھی، وہ دیکھتے ہی فرعون کی بیوی کہنے لگی کہ نہیں اسے قتل مت کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر محبوبیت ڈال دی، محبت ڈال دی، پیار ڈال دیا۔ بس وہ دیکھتے ہی فرعون کی بیوی کہنے لگی اسے قتل مت کر۔ اس آیت کے ضمن میں مفسرین کرام علیہم الرحمہ کہتے ہیں کہ جب بھی کچھ بولو تو بہت سوچ سمجھ کر بولو، اور خاص طور پر کہا کسی اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں کبھی بھی گستاخی مت کرو۔ کہا فرعون کی بیوی نے جب اس بچے کو دیکھی تو فوراً کہنے لگی یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تمہاری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک۔ اور فرعون نے کہا، فرعون دیکھتے ہی کہا کہ نہیں یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں۔ تو بعض روایتوں میں ہے، بلکہ حدیث کا جملہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرعون اگر اس وقت بھی اپنی بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے یہ کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے اور میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرعون کو ایمان دے دیتے، فرعون کو بھی ایمان دے دیتے۔ لیکن اس نے غرور میں، تکبر میں کہا تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اور فرعون کی بیوی کو ایمان بھی ملا۔ اللہ نے ایمان کی بھی دولت دی، اور دولت تو ایمان کی دی، اور اس سے بڑھ کر جنت میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح۔
تو یہ بات اس لیے کہی گئی کہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ بچپن سے ہی ماں کی گود میں ہی پتہ چل جاتا ہے یہ کس نوعیت کا ہے۔ حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ 7 سال کے تھے، سفر میں تھے، ایک اللہ کے نیک بندے نے، ایک درویش نے، ایک فقیر نے، ایک بزرگ نے انہیں دیکھ کر کہا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ تجھے بڑی حکومت دینے والا۔ وہ ابھی 7 سال کے بچے تھے۔ اب وہ درویش نے کچھ چہرے پر پڑھ لیا ہوگا، اس لیے کہا گیا کہ اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرا کرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اس درویش نے، اللہ کے ولی نے کہا کہ اللہ تجھے بڑی حکومت دینے والا ہے، اور بیٹا یاد رکھنا کہ جب اللہ تجھے بڑی حکومت دے تو تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے بڑی مسجد بنا، اللہ کی رضا کے لیے بڑی مسجد بنا۔ 1750 میں سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور 30 سال کی عمر میں، 31 سال کی عمر میں 1781 میں وہ میسور کی خدا داد حکومت کے حکمراں بنا۔ 31 سالہ نوجوان، اتنی بڑی حکومت کا مالک، اور جب وہ حاکم بن گئے، حکومت مل گئی، تو سب سے پہلے اس نے جو کام کیا وہ مسجد بنائی، اور مسجد کا نام رکھا مسجد اعلیٰ۔ فلسطین میں جو مسجد ہے، مسجد اقصیٰ، مسلمانوں کا قبلہ اول، اس کے وزن پر اس نے مسجد بنائی اور اس کا نام رکھا مسجد اعلیٰ۔ وہ اقصیٰ ہے اور یہاں اس نے مسجد کا نام رکھا مسجد اعلیٰ۔ اور 1791-90 میں جب مسجد کے افتتاح کے موقع پر، اوپننگ کے موقع پر، کہ مسجد میں پہلی نماز پڑھی جائے گی، اس موقع پر مسجد اعلیٰ کے افتتاح کے موقع پر سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ آج یہ افتتاح کا موقع ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مسجد میں آج نماز وہ پڑھائے کہ جس کی بلوغت کے بعد، بالغ ہونے کے بعد جس کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی۔ کہ اس مسجد اعلیٰ کے افتتاح کے موقع پر اس مسجد میں پہلی نماز وہ پڑھائے کہ بلوغت کے بعد، بالغ ہونے کے بعد جس کی نماز کوئی قضا نہ ہوئی۔ پورے مجمع پر سناٹا طاری ہو، بڑے بڑے موجود تھے، سناٹا طاری ہو کہ بالغ ہونے کے بعد ایک نماز قضا نہیں ہوئی۔ دیر تک انتظار کیا، اور انتظار کرنے کے بعد خود آگے بڑھے اور کہا میرے اللہ اور میرے درمیان جو راز تھا وہ راز آج فاش ہو گیا، الحمدللہ بلوغت کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں۔ بلوغت کے کیسے ولی کامل تھے وہ؟ بلوغت کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، اور خود نماز پڑھائی۔ اتنے بڑے حاکم ہیں، حکومت ہے، اللہ اکبر، اور اللہ سے یہ تعلق ہے۔ آج ہمارے نوجوان، ہم اپنے اس بزرگ کا، ولی کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، ان کے نام پر ڈی جے بجاتے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہوتے ہیں، اور نماز چھوڑ رہے ہوتے ہیں، نمازوں کی فکر نہیں ہوتی۔ یہ ان کی یاد نہیں ہے، یہ ان سے صحیح تعلق نہیں ہے۔ ان کی یاد، ان کا تذکرہ، ان سے صحیح تعلق یہ ہے کہ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی کو پڑھیں۔ اور جب حکومت مل گئی
تو اس وقت میں جو مسلمانوں کی ہر طرف حکومت تھی، دلی میں مغلیہ حکومت، تو وہاں حکومتوں میں یہ رسم رواج تھا، رواج بن گیا تھا کہ مسجد میں جب بادشاہ آتا تھا تو دونوں طرف سے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے سب بنا کر کہ فلاں بادشاہ فلاں حاکم آ رہا۔ تو سب سے پہلے سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسجد اعلیٰ کی شمال میں ایک چھوٹا سا دروازہ بنایا، ایک چھوٹا سا دروازہ بنایا اور کہا یہ جو رسم ہے اس رسم کو ختم کرنا چاہیے کہ لوگ میرے انتظار میں کھڑے رہیں گے، دونوں طرف سب بنا کر اس شمال میں ایک چھوٹا سا دروازہ بنایا، اس چھوٹے سے دروازے سے آتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے اور نماز پڑھتے۔ اور اس موقع پر جب تاج پوشی کا موقع ہے، اس موقع پر ایک قاری صاحب کو پہلے بولا، جب دربار سجایا گیا تو ایک قاری صاحب کو بولا اور کہا اللہ کے کلام سے شروع کر۔ تلاوت شروع ہوئی اور قاری صاحب نے جب تلاوت کی، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ قاری صاحب نے جب یہ تلاوت کی تو سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ زارو قطار رونے لگے، زارو قطار رونے لگے، ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ کیا ہے اس آیت میں، کیا ترجمہ ہے؟ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، کہ جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جب یہ آیت کو پڑھتے تھے اور زارو قطار رو رہے، اور اس کے بعد پھر وہی دربار میں ایک بڑے اللہ والے تھے، ان کے ہاتھوں سے تاج پوشی کی گئی، انہوں نے تاج پہنائے۔ اللہ والوں سے تعلق ہمیشہ رہا۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، گیسو دراز نور اللہ مرقدہ، گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، اکثر ان کی کتابیں پڑھتے اور ان کی کتابیں پڑھتے، دن میں رات میں ان کی کتابیں پڑھتے رہتے تھے۔ یہ تھا اللہ والوں سے تعلق۔ آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ آج ان کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں، یہ ڈی جے بجا کر، یہ کر کے وہ کر کے، ہم ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کی شان میں ہم گستاخی کر رہے ہوتے۔ ان کا اللہ سے گہرا تعلق تھا، اللہ والوں سے تعلق تھا۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو کوئی اپنی اصلاح کی خاطر اللہ والوں سے تعلق قائم کرتا ہے، اپنا ہاتھ اللہ والے کے ہاتھ میں دے کر بیعت کرتا ہے۔ بیعت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ جو عام طور پر پیری مریدی ہے، نام سنتے ہی لوگ بالکل یہ ہو جاتے ہیں۔ اس کا اصل مقصد کیا تھا کہ اپنی اصلاح ہو، میری زندگی میں جو کمیاں ہیں، جو نقائص ہیں، جو کمزوریاں ہیں، وہ دور ہو جائیں اور میرا سچا اور پکا اور مستحکم تعلق اپنے خالق و مالک سے ہو جائے۔ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے یہ لکھی ہے بات کہ جو اپنی اصلاح کی خاطر کہ میرا تعلق میرے خالق سے اور مالک سے سچا ہو جائے، میں اللہ کی بندگی کر کے اللہ سے جو میں نے وعدہ کیا ہے اس معاہدے کے ساتھ میں زندگی گزار لوں، اس حال میں کہ وہ راضی ہو جائے مجھ سے، اس نیت کے ساتھ، اپنی اصلاح کی فکر کے ساتھ جو کسی اللہ والے سے بیعت کر لیتا ہے کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما دے، تو کہتے اس بیعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ مرتے وقت ایمان پر ان کا خاتمہ ہو۔ اللہ والوں کا معمولی ادب آپ دیکھیں قرآن کریم میں کہ میدان میں جب موسیٰ علیہ السلام آئے، جادوگر بھی ہے، تو جادوگروں نے معمولی ادب کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ادب کیا کہ جادوگروں نے کہا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقی، انہوں نے کہا اے موسیٰ پہلے آپ ڈالیں گے یا ہم ڈالیں، یعنی جو کچھ آپ ڈال رہے ہیں، لکڑی جو عصا بن جا رہی ہے، تو پہلے آپ ڈالیں گے یا ہم ڈالیں؟
مفسرین کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ جادوگر کہہ سکتے تھے کہ موسیٰ پہلے تو ڈال، تم ڈالو پہلے، یا پہلے میں ڈالتا ہوں، پہلے ہم ڈالیں گے یا پہلے تو ڈال، اس طرح بھی وہ کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے معمولی ادب اختیار کیا کہ پہلے آپ ڈالیں گے جو کچھ ڈالنا ہے آپ، یا ہم ڈالیں۔ کہ اس معمولی ادب پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایمان کی دولت دی۔ جادوگروں کو ایمان نصیب ہوا کہ نہیں؟ ایمان نصیب ہوا، اور انہوں نے سجدے میں جنت کو، اپنی منزل کو دیکھ لی، اپنی منزل کو دیکھ لی۔ تو سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے کن کن پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے، ان کے معاملات کو دیکھ۔ ان کے معاملات یہ تھا کہ ان کے بیٹے نے ایک کسان کی کھیت میں سے کچھ سبزی اٹھا لی بغیر اجازت کے، سبزی اٹھا لی بغیر اجازت کے۔ جب سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو بیٹے کو بلا کر سخت سزا دی کہ تم کون ہوتے ہو، کسی کی کھیت میں سے بغیر اجازت کے سبزی اٹھانے والے تم کون ہوتے ہو؟ اپنے بیٹے کو سخت سزا دی۔ آج اب دیکھ لیں، تھوڑی سی تھوڑا سا کوئی عہدہ حاصل ہو جائے، کسی جگہ کوئی کرسی مل جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ساری چیزیں ہمارے لیے فری، شترے بے مہار بن جاتے، بالکل آزادانہ طور پر ہم تصرف کو اپنے حق میں جائز سمجھتے۔ یہ معاملات کی صفائی تھی، اور معمولات یہ کہ کبھی بغیر وضو کے نہیں رہتے، بغیر وضو کے نہیں رہتے۔ آج نوجوانوں سے کہے بھائی چلو نماز کا ٹائم ہو گیا، چلو مسجد میں چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، کہ کپڑے پہ چیٹے پڑے ہوئے، نہیں کپڑے ناپاک ہے، تم جاؤ ہم بعد میں آئیں، کپڑے ناپاک ہے، کپڑے پہ چیٹے پڑے۔ اب بتاؤ ملک الموت آ جائے کہ چلو تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئے، چلو اللہ بلائے، تو کیا کہیں گے؟ یہ عذر چل جائے گا وہاں پر کہ ابھی کپڑے ناپاک ہے؟ موت کے فرشتے سے کہیں گے تم جاؤ ابھی ہم آتے ہیں۔ مسلمان مومن اور ناپاکی کی حالت میں ہو، مومن ہو اور ناپاک ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کے معمولات میں سے کہ فجر کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ مسلسل قرآن کی تلاوت کرتے۔ حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز کے بعد چاہے سفر میں ہو چاہے حضر میں ہو، مقام پر ہو یا سفر میں ہو، جہاں بھی فجر کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ مسلسل تلاوت کرتے۔ آج ہے ہمارا معمول؟ آج فجر کی نماز کے بعد تو فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتے، اور پڑھتے بھی تو کم سے کم چلو تلاوت کر لو، 3 مرتبہ قل واللہ ہی پڑھ۔ ہم آج نماز کے بعد بھی فضول بکواسوں میں، بحثوں میں، غیبتوں میں اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، لیکن یہ توفیق نہیں ہوتی چلو اللہ کی کتاب کو لگا کچھ پڑھ لو، چند آیات ہی پڑھ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو صبح سویرے سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کے کاموں کو آسان کر دیتا، دن بھر کے کاموں کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا۔ اتنی میسور کی خدا داد، اتنی بڑی حکومت، اتنے بڑے حاکم ہیں، اور ان کی دینداری دیکھے، ان کی معاشرت دیکھے، ان کے اخلاق دیکھے، کیسی زاہدانہ زندگی تھی، ان کا بستر کیسا تھا۔ بلکہ یہ واقعہ سننے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں سونے کے لیے آتے ہیں تو حضور کا بستر کیا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگی حضور کا بستر جو ہے ٹاٹ ہے، ہمارے گھر میں ٹاٹ، تو دن میں ہم اس ٹاٹ کو بچھا دیتے ہیں اور رات میں اسی ٹاٹ کو دوہرا کر دیتے ہیں،
اور اس ٹاٹ پر سید الاولین والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ سوتے. تو کہتی ہے کہ میں نے سوچا کہ ہم دوہرا کر دیتے ہیں اس کو، تو اس کو ایسا کر میں نے 4 گنا کر دیا اس کو. ایک بار اسی ایک ٹاٹ کو میں نے 4 گنا کر دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح آرام کریں گے. تو جب 4 گنا کر دیا اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آرام کیا، آرام کرنے کے بعد جب صبح اٹھے تو کہنے لگے کہ حفصہ آج تو نے کیسا بستر ڈال دیا تھا، آج تو نے کیسا بستر ڈال دیا تھا، میری تہجد میں کمی آ گئی، میری تہجد میں نقصان ہو گیا. شرح حدیث نے لکھی اس دن تہجد آپ نے تاخیر سے پڑھی یا تہجد قضا ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس طرح پہلے ٹاٹ کو 2 گنا کر دیتے تھے ویسا ہی کرنا. اور آج ہمارا حال یہ کہ اتنے نرم گدے، اتنے نرم گدے، اتنے نرم گدے پر ہم سو رہے کہ فجر بھی کیوں نہیں. وہاں تو تہجد میں کمی ہو گئی، تاخیر ہو گئے. آج تو ہماری سالوں گزر جاتے ہیں فجر ہی نہیں ہوتی، سالوں گزر جاتے ہیں فجر کی نماز نہیں پڑھتے. حضرت سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ ان کا بستر کیا تھا؟ 1781 سے لے کر 1791 میں ان کی شہادت ہوئی. یہ پورے دور حکومت جو ہے وہ رات میں بستر پر صرف ایک ٹاٹ پر سوتے تھے، ایک ٹاٹ پر سوتے تھے اور رات بھر سسکیاں لیتے تھے، اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں، مناجات میں رہتے تھے. ایسے مستجاب الدعوات تھے کہ ایک موقع پر سفر میں تھے، جیسا کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ جب مصر کو فتح کر لیے تو مصر کو فتح کرنے کے بعد وہاں جب گئے تو دریائے نیل جو ہے وہ سال میں ایک بار خشک ہو جاتی تھی، سوکھ جاتی تھی. تو وہاں کا یہ تھا رسم کہ کوئی نوجوان لڑکی کو لے جاتے تھے اور اس کو سونے کے ہار پہناتے تھے اور اس دریائے نیل میں اس نوجوان لڑکی کو ذبح کر دیتے تھے اور اس کا خون بہاتے تھے، پھر جا کے پانی جاری ہوتا. تو وہاں جب حضرت پہنچے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ تو انہوں نے کہا، لوگ آئے، کہا کہ یہاں تو ایسا معاملہ ہے. تو کہا ہم مسلمان ان چیزوں کو نہیں مانتے، ہم کسی کو بھیٹ نہیں چڑھائیں. تو کافی تو لوگ نقصان میں آ جائیں گے. تو حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ حضرت ایسا معاملہ ہے. تو حضرت نے ایک پرچی لکھی تھی، اس پرچی پہ یہ بات لکھی، یا ینیل ان تجری بامرک لا ضرورت لنا وان تجری بامر اللہ، کہ اے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہے تو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتی ہے تو پھر بہہ جا، پھر چلنا شروع کر دے. کہتے ہیں کہ وہ پرچی جیسے ہی دریا نیل میں داخل کی گئی، صبح لوگ گئے دیکھنے کے لیے تو 18 ہاتھ پانی آ گئے، 18 ہاتھ تک پانی آ گیا تھا. اور جب سے دریائے نیل جو جاری ہوا 1400 سال ہو گئے، آج تک جاری ہے. حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں لکھا کہ وہ بھی ایک مرتبہ سفر میں تھے، اللہ کے دشمنوں سے مقابلے میں لکھے تھے، راستے میں ایک دریا ہے جس کا پار کرنا ضروری تھا. کیا تو دریا کا نام ہے گند بھردا، اس طرح دریا کا نام ہے. تو وہاں اس دریے میں طغیانیت تھی، طوفان تھا بالکل، اور اس طرف جانا تھا. کہنے لگے، وہاں بیٹھ گئے، رونے لگے کہ اللہ آپ کے دشمنوں سے مقابلے کے لیے آئے ہیں، آپ کے دین کے خاطر آئے ہیں، مگر بیچ میں یہ دریا ہے. اللہ اس دریا کو پار کرنا بظاہر مشکل آ رہا ہے، لیکن آپ کو قادر مطلق، آپ قادر مطلق. دعا کرتے رہے اور پھر اپنے مصاحبین سے کہا کہ گولے 21 گولے مارو. دریا میں جو طغیانیت تھے، طوفان ہے، 21 گولے مارے، دریا کا پانی بالکل لیول میں آ گیا اور پھر دریا کو پار کر. شہادت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کچھ دنوں بعد تمہاری شہادت ہونے والی. یہ مختصر پہلو. آج ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، بچوں جیسی خوشیاں مناتے ہیں. آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے ان اولیاء کی، ان اللہ والوں کی زندگیوں کو پڑھیں، مطالعہ کریں اور ان کی جو خوبیاں ہیں، جو اوصاف ہیں، اپنی زندگیوں میں داخل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو ان خوبیوں کے ساتھ متصف فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.